بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے اہل تشیع مکتب کی جو ہمارے یہاں پہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان تک یہ میسج پہنچاؤں گا، ایران کے عوام تک، کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہیں، بے شک. اور اللہ تعالیٰ آیت اللہ صاحب کو جنت الفردوس میں آمین. نبی علیہ السلام کا اہل بیت کا پڑوس عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول کرے. باقی جو انسانی حیثیت سے ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. آمین آمین آمین. انجینئر صاحب یہ بھی دعا کیا کریں اور سب سے کہیں کہ وہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور امہ کو ہدایت دے اور ایمان کی طاقت سے آمین سرفراز آمین کرے. آمین 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 ثم آمین. آمین. بالکل یہ کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ملکوں کے اندر پروٹیسٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم قانون کو نہ توڑیں، کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی کچھ شہادتیں کل رپورٹ ہوئیں، بالکل کراچی کے اندر بھی، باقی سٹیز کے اندر بھی. تو ہم پروٹیسٹ کریں، بالکل پروٹیسٹ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جس میں آپ قانون کو بریک نہ کریں اور اپنے علماء کی گائیڈ لائنز کے مطابق چلیں، جس طرح کہ شہنشاہ نقوی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے بالکل چل رہے ہیں. بہت بہت بالکل بہت اچھی بات کی. وہ جو اپنی ہی ہم املاک کو جلانا شروع کر دیتے ہیں انڈر پروٹیسٹ، میں یقین کیجئے اس بات سے اتنا دکھی ہوتا ہوں محمد علی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کہاں کی عقل اور فہم ہے کہ اپنے ملک کو ہم جلانا شروع کر دیتے ہیں فار پروٹیسٹنگ فار ادرز. یہ تو کمال ہی بات ہے. لیکن بہرحال شہنشاہ بھائی نے جو بیان دیا، میرے خیال میں اس کے بعد کافی زیادہ جو تھا وہ ایکویلیبریم اور کافی زیادہ سکون جو ہے وہ بھی آیا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر دے. آج ہم سارا وقت جو ہے وہ بحث کرتے رہے ہیں مقدر کے اوپر کہ میرے پاس اختیار کتنا ہے اور میں کتنا اللہ کی رضا میں محو ہو جاؤں کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا. تو پھر عمل کا جو اور میرے کام کا یا میرے فیصلے کا جو بھار ہے وہ میں نے اٹھانا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے؟ ظاہر ہے میں نہیں اٹھانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مقدمہ ہے، کتابوں کا مقدمہ، وہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گیون سرکمسٹانسز میں اختیار دیا ہوا ہے، اور کن چیزوں کا اختیار دیا ہے جن کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیوں تھا، تیرے داڑھی کے بال ایسے کیوں تھے، کیونکہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں. میرے پاس جس چیز کا اختیار ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے کہاں تک اپنے رب کے احکامات کو پورا کیا. اور اس میں سورہ الزمر کی جو آیت نمبر 7 ہے وہ بالکل اس مقدمے کو کھول کر بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، لیکن ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا. بے پرواہی کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس اعتبار سے پرواہ نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوگا. نہیں، وہ راضی نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، مرضی سے نہیں ہو رہا. یہ بڑا کرٹیکل جملہ ہے. اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کی آواز میں مسجد میں جانا چاہے اس کی مرضی، نہ جانا چاہے اس کی مرضی. لیکن اس کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو. وہ تو چاہتا ہے کہ ساری انسانیت جنت میں چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہی میسج دیا ہے کہ آپ گیون سرکمسٹانسز میں آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کریں، اور یہی چیز ہمیں فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے. جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو، اگر قصے پڑھیں انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے، تو جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز بری لگتی ہے وہ کیا ہے جو کہ انسان کو نہیں کرنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ راضی رہے، اللہ کو یہ نہ لگے کہ میں باغی ہو گیا ہوں؟ جی، شرک سب سے سینسٹیو ایشو. قرآن پاک میں کیٹاگوریکلی 2 دفعہ یہ ایک ہی صورت میں ذکر ہوا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یاد رکھنا بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر کوئی قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے شرک کیا ہوا. دنیا میں اگر توبہ کر لی وہ تو قبول ہے، آخرت میں اس حال میں پیش ہوئے تو ایک شرک ایسا گناہ ہے جو ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے لیکن امید دلا دی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے لیکن ایک گناہ اس نے نہ کیا، وہ شرک ہے، تو ہم اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کریں گے. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنا عذاب بھگتنے کے بعد وہ شخص بخشا جائے گا. لیکن اگر کسی نے شرک کیا تو اس کی آخرت میں کوئی معافی نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہر نبی کو اللہ نے ایک مقبول دعا دی تھی
میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے، باقی سارے انبیاء دنیا میں اپنی دعا کو اویل کر چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کر کے اپنی قوم کو ہلاک کروا لیا، ظاہر ہے وہ نافرمان تھے۔ اس طریقے سے باقی انبیاء نے ایگزیکیوٹ کروا لی، میں نے اپنی دعا سنبھال لی ہے، اور میری اس دعائے شفاعت سے قیامت والے دن میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اور میں مختصر سی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کی ہر شکل اللہ کے ساتھ خاص ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، نیاز، اور و ایاک نستعین، اور دعا بھی اللہ سے کرنی۔ یہ نستعین وہ والی ہے جو ہم دعا میں مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ویسے ہم ایک دوسرے سے جو مدد مانگتے ہیں وہ تو قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن دعا میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، میں نے یہ پڑھا نظر سے گزری حدیث کہ اللہ تعالیٰ روزوں کے درمیان، رمضان کے درمیان بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا، یا ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولتا۔ ایک وہ جو شرابی ہے، ایک جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ایک وہ بھی شخص ہے جو کینہ رکھتا ہے اور جو ناتا توڑتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کا تعلق کسی صورت میں بھی عبادات سے نہیں ہے، ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ کردار سازی سے ہے۔ اس طرح پہ کچھ توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے عبادات کو، عقائد کو نہیں رکھا کہ یہ معاف نہیں ہوں گے، کردار کو رکھا سامنے۔ دیکھیں، جو یہ اعمال حقوق العباد سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ تمہارا ہے تو اسی میں ایڈریس کر لو، آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی، یعنی حقوق اللہ سے متعلق اس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی۔ لیکن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو ڈانٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کا حق دبا لیا، تو وہ قیامت والے دن ایک ایک کر کے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں آج بدلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج کے دن کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، تم اس کی نیکیاں لے جاؤ۔ ساری نیکیاں اس کی پہاڑوں کے برابر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے اس کے ختم ہو جائیں گے۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا بدلہ اس نے دینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا۔ یعنی دیکھیں، گناہ کیے ان لوگوں نے، لیکن وہ نیک آدمی کے کھاتے میں ڈل جائیں گے اس وجہ سے کہ اس نے دنیا میں اس کا حق دبایا ہوا ہوگا۔ بڑی بڑی صحیح بات کی۔ اچھا، آج یہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ ایک عام فہم یا غلط العام ایک جملہ جو ہے وہ محاورے کے طور پہ استعمال ہم کرتے ہیں کہ جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی بحث تھی کہ اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو ٹوٹتے تو وہ زمینوں پر ہیں، طلاق جو ہے وہ جائز ہے، حلال ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے، رشتوں میں بہت دقت بھی ہوتی ہے، ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں؟ یہ آدھا سچ ہے جی۔ آسمانوں پہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خامنائی صاحب جو ہیں وہ اس تاریخ کو شہید ہوں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو شہید کرنے والے ہیں وہ مجرم نہیں ہیں، قاتل کو سزا نہیں ملے گی۔ وہ اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس علم تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو لوح محفوظ پہ ہر چیز لکھ رکھی ہے، وہ اللہ کی ہارڈ ڈسک ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ تو قلم نے سارے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی، وہ اللہ کا علم ہے۔ ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جو ہم نے اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے لکھ دیا، اور اس میں بھی تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا تو میں اس کی تقدیر بدل دوں گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ تو میں اللہ سے کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تو نے جو کچھ بھی لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن تو مجھے میرے حوالے نہ کر، میرے سارے فیصلے جو ہیں وہ اپنے حوالے کر لے؟ کیا یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ میں کچھ فیصلہ اپنے ذمہ لوں ہی نہ؟ جی، آپ دعا ضرور کر لیں، لیکن دنیا کو اللہ نے اس بات کے ساتھ جوڑا ہے نا۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو پیاس ختم ہو جائے گی، 100 دفعہ درود شریف پڑھو تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے دنیا کو اس باب کے ساتھ، لیکن دعا ضرور کرنی ہے۔ یہ جو آپ نے دعا کی طرف اشارہ کیا، یہ دعا ہے، یہ اتنی زبردست دعا ہے۔ المستدرک بالحاکم میں صحیح سند سے ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضور کی لاڈلی ترین بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ تو مجھ سے یہ تحفہ کیوں نہیں لے لیتی؟ یعنی نبی علیہ السلام
इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तू मुझसे ये ले ले कि सुबह शाम एक दफा पढ़ा कर, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन। अल्लाह खुद से जिंदा, हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तुझसे सवाल करता हूं, अस्लिह ली शअनी कुल्ला, मेरे हर मामले को तू उसके इस्लाह का बंदोबस्त कर दे, वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन, और मुझे पलक झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के सुपुर्द न करना, तू ही मुझे संभालना। सलामत रहिए इंजीनियर साहब, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया आपका जनाब।